ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآنه المحكم وخطابه المتقن وقاله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صلوات الرحمن. حضرات گرامی قدر، محترم سامعین، پہلی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میں نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آج کی اس مجلس کے لیے عنوان کلام قرار دیا ہے، ارشاد ہدیت ہو رہا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب. ہم نے دنیا کے آسمانوں کو زینت بخشی ہے ستاروں کے ذریعے. یعنی پروردگار عالم قرآن مقدس کی اس آیت کے ذریعے آسمانوں کی ان بلندیوں پہ دمکتے ہوئے ستاروں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا چوہدہ کی محبت میں، اور ان کی محبت میں بنانے کے بعد اس دنیا کو حوالے کر دیا انسان کے. یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں ابتدائی منزلوں میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک موضوع کا، ہر موضوع کا ایک تسلسل ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتی چلی جائے، ایک سے ایک بات، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ نتیجہ آپ حضرات کے حوالے کر دوں گا. طالب علمانہ گفتگو ہوگی، کوئی بہت دقیق اور بہت علمی بحث کرنے کا چونکہ میرے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوصلہ بھی نہیں ہے، چونکہ ابھی آپ نے ہندوستان کے ایک بہترین خطیب، اور صرف ایک بہترین خطیب ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ خطابت کی دنیا میں ایک نامور شخصیت کہ جن کو دیکھ کر ہم پڑھنا سیکھتے ہیں، اور میرے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ فرش مجلس میں تشریف فرما ہیں. لہٰذا کہیں نہ کہیں اگر زبان میں لکنت آ جائے یا کہیں قبلہ کی موجودگی کی وجہ سے اگر کہیں بیان میں کوتاہی رہے تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر دینا چاہتا ہوں. بہرحال صرف اتنا عرض کر دینا ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا انسانیت کو اس قدر سجایا ہے، سنوارا ہے کہ اس نے زمینوں کو بھی سنوارا اور آسمانوں کو بھی مزین کیا، سجایا، اور ان کا ذکر پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں اور قرآن مقدس میں ذکر کر کے بتا دیا کہ ہم نے دنیا کے آسمانوں کو زینت بخشی ہے چمکتے ہوئے ستاروں کے ذریعے. تو میرا پہلا سوال اور مجلس کا پہلا جملہ آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بس اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے جہاں پر صرف مومن کی نگاہ جاتی ہے، پروردگار عالم نے جب اس مقام کو بغیر زینت کے نہیں رکھا تو جس زمین پہ مومن چلتا پھرتا ہے اس زمین کو کیسے بغیر زینت کے رکھے گا؟
اس زمین کو بغیر کیسے زینت کے رکھے گا؟ لیجئے مجلسی جملہ عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پہلا جملہ مجلس کا آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے بس اتنا عرض کروں گا کہ پروردگار عالم نے، عجب نہیں، پروردگار عالم نے آسمانوں کو زینت بخشی ہے چمکتے ہوئے ستاروں کے ذریعے، اور زمین کو زینت بخشی ہے دمکتے ہوئے نظاروں کے ذریعے، نظاروں کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو بغیر زینت کے نہیں رکھا۔ زینت کا اپنا ایک قانون ہے، زینت کا اپنا ایک نظام ہے۔ زینت کیا ہے؟ زینت اتنی اہم شے ہے، اور ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں زینت کا ایک گہرا تعلق ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معصومین کے اقوال بھی زینت کے حوالے سے مل جائیں گے، قرآن مقدس میں آیات بھی زینت کے حوالے سے مل جائیں گی۔ میں بہت دیر تک ابتدائی منزلوں میں نہیں رہوں گا، انشاءاللہ بہت جلد پہلا نتیجہ مجلس کا آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ بس اتنا عرض کروں گا حضور والا کہ پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو بغیر زینت کے نہیں رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کو سجایا ہے، دنیا کو سنوارا ہے، آسمانوں کو مزین کیا ہے۔ پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو بغیر زینت کے نہیں رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر انسان نہ آتا تو کبھی بھی دنیا کو زینت نہ ملتی۔ اللہ اکبر، ہر چیز کا ایک تسلسل ہوتا ہے، متوجہ ہو جائیے گا۔ اگر انسان نہ آتا تو دنیا کو زینت نہ ملتی، اگر اسلام نہ آتا تو انسان کو زینت نہ ملتی۔ اللہ اکبر، اگر انسان نہ آتا تو دنیا کو زینت نہ ملتی۔ چونکہ مسلسل مصروف اعضاء ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، کبھی کبھی سفر اور رات میں جاگنے کی وجہ سے آواز گرفتہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت آواز گرفتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں حق ادا نہ کر پاؤں، بہرحال لیکن اتنا عرض ضرور کروں گا کہ میری آواز گرفتہ ہے لیکن میرا عقیدہ گرفتہ نہیں ہے۔ آپ میری آواز اگر آپ تک پہنچے تو مجھے ضرور احساس کراتے رہیے گا کہ ہماری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ پروردگار عالم نے، اللہ نے اس دنیا کو سجایا ہے انسان کے ذریعے۔ اگر انسان نہ آتا تو دنیا کو زینت نہ ملتی، اسلام نہ آتا تو انسان کو زینت نہ ملتی۔ یاد رکھیے گا، اگر ایمان نہ آتا تو اسلام کو زینت نہ ملتی، اگر شیعت نہ ہوتی تو ایمان کو زینت نہ ملتی، اگر شیعت نہ ہوتی تو ایمان کو زینت نہ ملتی۔ لیکن سنیے گا، جملہ سنیے گا، اگر شیعت نہ ہوتی تو ایمان کو زینت نہ ملتی، اگر نماز نہ ہوتی تو شیعت کو زینت نہ ملتی، اگر نماز میں سجدہ نہ ہوتا تو نماز کو زینت نہ ملتی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کا ایک دوسرے سے تسلسل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان نہ آتا تو دنیا کو زینت نہ ملتی، ایمان نہ آتا تو اسلام کو زینت نہ ملتی، شیعت نہ ہوتی تو ایمان کو زینت نہ ملتی، نماز نہ ہوتی تو شیعت کو زینت نہ ملتی، سجدہ نہ ہوتا تو نماز کو زینت نہ ملتی۔ یاد رکھیے گا، اگر سجدے میں سر رکھ کر علی نہ کہتے فزت ورب الکعبہ تو کبھی سجدے کو زینت نہ ملتی۔ اللہ اکبر، تو کبھی سجدے کو زینت نہ ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اتنی ساری چیزوں کی زینت ہے، جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے، جو اتنی چیزوں کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، لیکن جو علی کی زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جو علی کی زینت ہے، جو علی کی زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ تو زینت یہ اور بات ہے کہ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ زینب اپنے باپ کی زینت، لیکن پہلے دیکھ لیجئے گا، زینب کسی عام باپ کی زینت کا نام نہیں ہے۔ زینب کسی عام باپ کی زینت کا نام نہیں ہے، امام باپ کی زینت کا نام ہے۔ زینت کیا ہے صاحب؟ زینت کا قانون یہ ہوتا ہے، زینت جس شے کی زینت ہوتی ہے وہ اپنے اصل کے وجود کو بڑھا کے دکھاتی ہے۔ توجہ توجہ، زینت جس شے کی زینت ہوتی ہے وہ اپنے اصل کے وجود کو بڑھا کے دکھاتی ہے، اپنے اصل کے وجود کو بڑھا کے دکھاتی ہے۔ زینب اپنے باپ کی زینت، اللہ اکبر، سمجھیے گا جناب زینب کس ذات کا نام ہے؟ وہ علی جو دنیا میں اتنی بلند شخصیت ہے کہ جس کا نام بلند، جس کی ذات بلند، جس کا کردار بلند، جس کا اخلاق بلند، جس کی گفتار بلند، جس کی رفتار بلند،
اس لیے کہ اس وقت میں جب جناب زینب کا نام زینب رکھا گیا تو اس وقت عرب کے اندر کچھ قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے گی۔ اللہ اکبر۔ بنی تمیم یا بنی ثقیف یہ کہتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے گی، لیکن علی مرتضیٰ کے گھر میں ایک بیٹی آئی، علی نے سینے سے لگا کے کہا ہماری بیٹی ہمارے لیے زینت کا سبب بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب کی ذات، بہرحال میں آؤں گا پھر اس ذات کو سلام کروں گا، لیکن سنیے گا، پہلے میرا مقدمہ سن لیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینت اتنی اچھی شے کا نام ہے، زینت اتنی اچھی شے کا نام ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں زینت نہ ہو تو انسان کی زندگی بے رنگ دکھائی دینے لگے گی، بے رنگ دکھائی دینے لگے گی۔ کیا مطلب؟ انسان کی زندگی میں زینت کا ہونا اور انسان کی زندگی میں زینت اس قدر اس کے وجود میں پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بہت دیر تک اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو سنوار کے بتاتا ہے کہ زینت کتنی اچھی شے کا نام ہے۔ انسان سنوار کے بتاتا ہے کہ زینت کتنی اچھی شے کا نام ہے۔ اور آگے بڑھیے، کیا مطلب زینت کیا ہے؟ زینت کے لیے معصوم نے فرمایا، پانچویں مولا نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کونو لنا زینن۔ مجلس میں امام کی اس حدیث کا ترجمہ ہوگا، شاید کہ میرا مفہوم اور میری بات آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ معصوم فرماتے کونو لنا زینن ولا تکونو علینا زینا، اے ہمارے چاہنے والوں ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ اے ہمارے چاہنے والوں، ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ پائے جائیں گے آنے والے زمانے میں۔ معصوم نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ آنے والے زمانے میں دو طرح کے لوگ پائے جائیں گے، کچھ زینت کا سبب بنیں گے، کچھ ذلت کا سبب بنیں گے۔ اب میں اپنے مجمع کو کیسے سمجھاؤں کہ کون زینت کا سبب بنے گا، کون ذلت کا سبب بنے گا؟ دو کردار آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک ہی جملے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کس قدر شیعہ کو زینت کا سبب بنایا جائے گا اور کس قدر شیعہ ذلت کا سبب بن سکتا ہے۔ لیجیے فیصلہ، کل جملہ سنیے گا، یاد رکھیے گا۔ قاسم سلیمانی زینت کا نام ہے، وسیم تیاگی ذلت کا نام ہے۔ بھائی دو طرح کے کردار ہیں، دو طرح کے کردار پائے جاتے ہیں، دو طرح کے کردار پائے جاتے ہیں۔ ایک انسانیت کے نام پر لوگوں کی زندگی بچاتا چلا گیا، دوسرا اپنے ذاتی مفاد کے لیے اہل بیت اور قرآن کی عزت پر انگلی اٹھاتا چلا گیا۔ بھائی دونوں کے کردار میں فرق تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بننا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ کیا مطلب؟ اور آسان کرتا ہوں بات کو، یاد رکھیے گا، حسین کے نام پر اتحاد قائم کرنا یہ زینت کا سبب ہے، لوگوں میں آپس میں فساد کرانا یہ ذلت کا سبب ہے۔ یاد رکھیے گا، جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، امام حسین کے نام پر، عزاداری کے نام پر اپنی حلال کمائی کو خرچ کر دینا یہ زینت کا سبب ہے، لیکن اوقاف کو لوٹ کے کھا جانا یہ ذلت کا سبب ہے، یہ ذلت کا سبب ہے، یہ ذلت کا سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دو طرح کے کردار پائے جاتے ہیں، ایک زینت کا سبب بنے گا، ایک ذلت کا سبب بنے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، کیا ہے زینت؟ زینت اتنی اچھی شے کا نام ہے اور زینت کا ہماری زندگی میں اس قدر اہمیت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، رسول اسلام نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے فرمایا، لیجئے مجلس کا ترجمہ ہوگا۔ رسول اسلام نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔
اگر میں حدیث کا ترجمہ کروں گا تو مجلس کا ترجمہ ہوگا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، رسول نے فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں علی ہوں گے وہاں زینت ہوگی۔ بھائی زینت کے مقابلے پر زینت کی ضد میں ایک لفظ ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذلت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ علی ہوں گے وہاں زینت ہوگی، اور جس کی زندگی میں علی نہیں ہوں گے وہاں ذلت ہوگی۔ بھائی جہاں پہ علی ہوں گے وہاں زینت ہوگی، جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں ذلت ہوگی۔ تو زینت کا قانون اتنا حسین ہے، زینت کا قانون اتنا پیارا ہے، زینت کا نظام اتنا حسین ہے کہ انسان کی زندگی میں اس قدر پایا جاتا ہے۔ زینت کا کیا کام ہے؟ زینت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اصل کے وجود کو بڑھا کے دکھاتی ہے، اپنے اصل کے وجود کو بڑھا کے دکھاتی ہے۔ شاید کہ میری یہ بات آسانی سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، لیجئے اتنی آسان کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی، میری قوم کا بچہ بھی سمجھ لے گا۔ آپ بازار میں جاتے ہیں حلوائی کی دکان پر، وہاں مٹھائیاں رکھی ہوتی ہیں، اور مٹھائی کے اوپر ایک ورق لگا ہوتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے صاحب؟ چاندی کا ورق۔ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ مٹھائی کی قیمت بڑھائے گا؟ کیا وہ مٹھائی کا ذائقہ بڑھائے گا؟ کیا وہ مٹھائی کے ذائقے کو بڑھا کر اور اس کی قیمت میں اضافہ کر دے گا؟ کچھ نہیں کرتا۔ کرتا کیا ہے؟ زینت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ایک ایسی چمک پیدا کرتا ہے۔ شاید میرے الفاظ کمزور پڑ رہے ہیں۔ زینت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے وجود کو اتنا روشن کر دیتا ہے کہ سامنے والا متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا زینب اس باپ کی زینت کا نام ہے۔ ساری دنیا فضیلت جس کا طواف کر رہی تھی، زینب نے فضیلتوں کو اپنے باپ سے منسوب کر کے بتا دیا۔ یاد رکھنا، عوام کی بیٹیاں اور ہوتی ہے امام کی بیٹیاں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یاد رکھیے گا، عوام کی بیٹیاں اور ہیں، امام کی بیٹی اور ہے۔ بات اگر زینت کی ہے تو سنیے گا، بغور سنیے گا۔ علی کے گھرانے میں دو ذاتیں ایسی آئی کہ جنہوں نے اپنے عزاداروں کو ایک تحفہ دیا، اپنے چاہنے والوں کو ایک تحفہ دیا۔ پہلی ذات جناب زینب کی ذات، دوسری ذات جناب عباس کی ذات۔ پہلی ذات جناب زینب کی ذات، دوسری ذات جناب عباس کی ذات۔ یاد رکھیے گا، اگر زینب نہ ہوتی تو عزاداری نہ ملتی، عباس نہ ہوتے تو علمداری نہ ملتی۔ جناب زینب کا احسان ہے، علی کی بیٹی اپنے باپ کے لیے زینت بنی نہیں، جناب زینب کا اتنا بڑا احسان ہے ہماری قوم پر کہ جناب زینب نے فرش عزا کا تحفہ ہمارے حوالے کیا، اور فرش عزا کی بنیاد ڈال کے بتا دیا دین کے نام پر در در پہ بھٹکنا اور ہے، سب کو ایک گھر میں بٹھا کر دین پہنچانا اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جنہوں نے ہمارے حوالے ایسا تحفہ کیا۔ اور آگے بڑھتے، علی کے گھرانے میں دو زینتیں ہیں، متوجہ ہو جائے۔ علی کے گھرانے میں دو زینت، پہلی زینت زینب اپنے باپ کی زینت، اور دوسری زینت کا نام ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ عبادت گزاروں کی زینت۔ میرا موضوع آپ تک پہنچ گیا؟ میرا موضوع زینت ہے۔ علی کے گھرانے کی دو ذات ہیں جو پوری دنیا عقیدت پہ چھا رہی ہے۔ پہلی ذات زینب اپنے باپ کی زینت، دوسری ذات زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت۔ اب زین العابدین امام سید سجاد کے 3 القاب ایسے ہیں جو ایک ہی جہت کے ہیں۔ زین العابدین،
سید الساجدین اور سجاد۔ زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار، اور سجاد کا مطلب ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ علی کے گھرانے کی دو زینتیں، پہلی زینت کا نام زینب، دوسری زینت کا نام زین العابدین۔ متوجہ ہو جائیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو ذاتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بعد کربلا اسلام کو اس کی اصل منزل تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی دونوں ذات ساتھ ساتھ رہی۔ لیجئے پہلے امام سید سجاد زین العابدین کے حوالے سے انشاءاللہ دو چار جملے میں کہوں گا، پھر اس کے بعد جناب زینب، اور اس کے بعد دونوں نے جو مقصد کربلا کی ترجمانی کی ہے اور حقیقی اسلام بچا کر، حقیقی اسلام بچا کر، اللہ اکبر، حقیقی اسلام کو بچا کر واپس مدینے آئے ہیں۔ سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا کیا مطلب ہے صاحب۔ امام سید سجاد کے 3 لقب ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، سجاد۔ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین۔ امام کے ان تینوں القاب کو کبھی غور کیجئے گا، کبھی سوچئے گا۔ کہہ دینا آسان ہے سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ اب یہ تو قرآن مقدس بتائے گا کہ امام سید الساجدین کی فضیلت کیا، اور سید الساجدین کن منزلوں پہ پہنچ کر اس لقب کو کسی کی ذات کے ساتھ چسپاں کیا جا سکتا ہے۔ سنیے گا، امام سید سجاد کے لیے کہہ دینا آسان ہے سید الساجدین، لیکن سمجھیے گا، غور کیجئے گا، سید الساجدین قرآن مقدس کی ایک آیت ہے جو بتاتی ہے کہ امام سید سجاد کی کیا منزل ہے۔ قرآن کہتا ہے الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب علی کثیر من الناس۔ آیت ہی کافی ہو جائے گی، آیت کا ترجمہ ہی کافی ہو جائے گا۔ سنیے گا، بغور سنیے گا، قرآن مقدس کہتا ہے الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چوپائے، اور یہ جتنے انسان ہیں ان میں سے اکثر لوگ ہمارا سجدہ کرتے ہیں۔ کس سے کہہ رہا ہے پروردگار، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اگر پروردگار لوگوں سے کہتا تو آیت کی ابتدا میں کہتا یا ایھا الناس، اگر مومنین سے کہتا تو کہتا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن پروردگار عالم نے صرف کہا الم تری، قبلہ و کعبہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ پروردگار جہاں بھی کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں پر کسی کا نام لے کے خطاب نہیں ہوتا وہاں قرآن مقدس میں اپنے حبیب سے کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کی ابتدا میں اپنے حبیب سے خطاب کر کے بتا رہا ہے۔ اس آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اے میرے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ ساتوں زمینیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چوپائے، یہ انسان ہمارا سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے پہلی چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول کی وسعت نظر کتنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی ہمارے رسول کی وسعت نظر کتنی ہے، جو زمین کی تہ کو بھی دیکھتی ہے، آسمان کی بلندیوں کو بھی دیکھتی ہے، یعنی ہر ایک شے کو دیکھتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک جتنی شے ہیں وہ سب کی سب ساجدین ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب کی سب ساجدین ہیں۔ سلام کرنا اپنے امام کو، جتنی شے ہے وہ سب ساجدین ہے، لیکن ہمارا چوتھا امام سید الساجدین ہے۔ ہمارا امام سید الساجدین ہے، سید الساجدین ہے۔ اگر میں لفظوں کو سمیٹ کے ایک جملہ کہوں کہ میرا امام سید الشمس والقمر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
رکھیے گا، امام کے ایک ہی جہد کے 3 القاب ہیں، سید الساجدین، زین العابدین اور سجاد، تینوں کا تعلق عبادت سے ہے۔ اب سنیے گا، خدا کی قسم طالب علم کا جملہ ہے، رائے گا نہیں جانا چاہیے، میں آپ حضرات سے صرف اتنا ہی عرض کروں گا، حضور والا پورے قرآن مقدس کے اندر، ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، پورے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر بھی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ساجد نہیں کہا ہے، پورے قرآن مقدس میں جا کے دیکھ لیجئے گا، ایک مقام پر بھی ساجد نہیں کہا ہے، جہاں بھی کہا ہے عابد کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وجہ سنیں گے تو میری مجلس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ پورے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر بھی ساجد نہیں کہا ہے، جہاں بھی کہا ہے عابد کہا ہے۔ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، میری بات اللہ کرے کہ بہت آسانی سے میرے جوان تک پہنچ جائے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سنیے گا، رائے گا نہیں جانا چاہیے جملہ۔ ایک مقام پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو ساجد نہیں کہا ہے، جہاں بھی کہا ہے عابد کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اگر قرآن میں اپنے حبیب کو ساجد کہہ دیتا تو کبھی بھی چوتھے امام کو سید سجاد نہ کہتا، جانیے گا بھائی، کبھی بھی سید سجاد نہ کہتا، اس لیے کہ اللہ پیغمبر کے نواسے کو یعنی سید سجاد کو 2 لقب دینے والا تھا، ایک زین العابدین، ایک سید الساجدین۔ دونوں کا مطلب یہ ہے، سید الساجدین کا مطلب سجدہ کرنے والوں کا سردار، زین العابدین کا مطلب عبادت گزاروں کی زینت، عابدین کی زینت۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو عابد کہہ کے بتا دیا کہ نواسا نانا کی زینت تو ہو سکتا ہے، نانا کا سردار نہیں ہو سکتا۔ نواسا نانا کی زینت تو ہو سکتا ہے، نانا کا سردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ نواسا نانا کی زینت تو ہو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا امام سید سجاد کے حوالے سے، زین العابدین، سید الساجدین اور سجاد، 2 زینتیں علی کے گھر کی، ایک زینب اور ایک زین العابدین، دونوں کربلا سے شام تک ساتھ ساتھ چلے، دونوں کربلا سے شام تک ساتھ ساتھ چلے۔ روایت کا جملہ ہے، اکثر آپ نے اس روایت کو مصائب میں سنا ہوگا، آج فضائل کی کائنات میں رکھ کے میں آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشوراء بوقت عصر، شہادت سے عین پہلے، جب میدان میں جا رہے ہیں اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام ایک خیمے میں داخل ہوئے، اور اس خیمے میں داخل ہونے کے بعد ایک بیمار ہے جو اس خیمے میں لیٹا ہے، اس کے بازو کو ہلایا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے لال، دین تمہارے حوالے، شریعت تمہارے حوالے، اسلام تمہارے حوالے، امامت تمہارے حوالے۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے۔ جیسے ہی خیمے سے باہر آئے، خیمے کے باہر ایک ذات کھڑی تھی۔ امام اس ذات کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا، بہن زینب، بہن زینب، اسلام سجاد کے حوالے، سجاد تمہارے حوالے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ابھی مصائب کی دنیا میں نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ یہ وہ ذات ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کہ اس بی بی کے فضائل میں مصائب ہیں اور مصائب میں فضائل ہیں۔ پیغام پہنچ جانا چاہیے، چاہے آپ جیسے سنیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری بات آپ تک پہنچے، میرا پیغام آپ تک پہنچے۔ 2 ذات ہیں، کیا فرمایا؟ دین کس کے حوالے کیا؟ امام سید سجاد کے حوالے،
اور امام کو کس کے حوالے کیا؟ جناب زینب کے حوالے۔ میرا مجمع عقیدت کی کائنات میں اس قدر اہل بیت سے محبت کا ثبوت دے رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس روایت کو پڑھا، جناب زینب کا نام لیا، میرے مجمع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن فضائل کے اس گوشے کو آپ فراموش نہ کیجیے گا کہ جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اس روایت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حسین نے دین سجاد کے حوالے کیا، سجاد کو زینب کے حوالے کیا، اور دین کو اور ایمان کو زینب کے حوالے کر کے بتایا کہ کربلا تک دین لانا حسین کی ذمہ داری ہے، واپس شام تک پہنچا دینا یہ جناب زینب کا کارنامہ ہے، یہ زینب کا کارنامہ ہے، زینب کا کارنامہ ہے۔ شام اور کوفہ کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے دین اور اسلام کو محفوظ طریقے سے واپس مدینے تک پہنچانا یہ جناب زینب کا کارنامہ ہے۔ دین تمہارے حوالے، شریعت تمہارے حوالے، اسلام تمہارے حوالے، دونوں ساتھ ساتھ چلے کربلا سے شام تک۔ وہ منزل بھی آ گئی، وہ منزل بھی آ گئی۔ اذان کا ٹائم کیا ہے آپ ذرا مجھے بتا دیجئے تو میں اپنے بیان کو انشاءاللہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے سمیٹ دوں گا۔ 1:15 بجے صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ دین تمہارے حوالے، شریعت تمہارے حوالے، اسلام تمہارے حوالے، دونوں ذات ساتھ ساتھ چلی۔ متوجہ ہو جائیے گا، دونوں ذات ساتھ ساتھ چلی۔ امام سید سجاد بھی علی کے گھرانے کی دونوں زینتیں ساتھ ساتھ چلی کربلا سے شام کی طرف۔ شام کے دربار میں پہنچی۔ شام کے دربار میں 2 خطبے ہیں، ایک شہزادے کا خطبہ ہے، ایک شہزادی کا خطبہ ہے۔ آپ نے خطبہ سے مجالس کے حوالے سے پہلے بھی سنے ہوں گے، لیکن سنیے گا، ایک شہزادے کا خطبہ، ایک شہزادی کا خطبہ، دونوں کا مقصد بھی ایک ہے، دین بچ جائے، شریعت بچ جائے، اسلام بچ جائے، دونوں کا مقصد بھی ایک ہی آغوش کے پروردہ ہیں، ایک ہی گھرانے کے پروردہ ہیں، ایک ہی آغوش میں تربیت پانے والے ہیں، دونوں کا مقصد بھی ایک ہے، دونوں کا ہدف بھی ایک ہے، دونوں مقصد کربلا کی یاریاں کر رہے ہیں، دونوں ناصر کربلا ہیں، دونوں ترجمان کربلا ہیں۔ شام کے دربار میں پہنچی، ایک شہزادے کا خطبہ، ایک شہزادی کا خطبہ، لیکن دونوں کے خطبوں کے عنوان الگ الگ۔ شہزادے کے خطبے کا عنوان الگ، شہزادی کے خطبے کا عنوان الگ، دونوں کے خطبے کا عنوان الگ الگ ہے۔ آپ دونوں کے خطبے پڑھیے گا، دونوں کے خطبے سنیے گا، اس کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ دونوں کے خطبوں کے عنوان الگ الگ ہے۔ شہزادے کا خطبے کا عنوان الگ ہے، شہزادی کے خطبے کا عنوان الگ ہے۔ یاد رکھیے گا، امام سید سجاد کے خطبے کا عنوان تولا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا عنوان تبرہ تھا۔ آپ نے سن لیا خاموشی سے جملہ، لیجئے میں اپنے اس جملے کو کھول کے پیش کرتا ہوں۔ امام سید سجاد آگے آگے، ایک قدم پیچھے جناب زینب، داخل ہوئے دربار میں۔ یزید نے تمام ملکوں کے اور تمام ریاستوں کے حکمران اور سفیروں کو بلا رکھا تھا جو اس کے دربار میں بیٹھے تھے۔ کرسیاں لگی ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ملکوں سے بلایا گیا تھا، لیکن اتنا روایت میں ذکر ہے کہ 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے تھے۔ 700 کرسیاں لگی ہوئی تھی یزید کے دربار میں، یزید سامنے بیٹھا تھا۔ جب اہل بیت داخل ہوئے دربار میں تو روم کے سفیر نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں یزید؟ یزید نے پلٹ کے کہا، اسلام کے باغی ہیں، حکومت کے باغی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ کون ہے جناب زینب؟ اپنے باپ کی زینت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے باپ کی زینت ہیں تو اپنے باپ کے ہر کمال کی زینت بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر علی صاحب نہج بلاغہ ہیں تو زینب کے لہجے میں، زینب کے لہجے کی ذوالفقار میں وہ دم پانا چاہیے کہ زینب اپنے لہجے کی ذوالفقار سے مقصد باطل کی گردن اڑا دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔
मकसद बातिल की गर्दन को उड़ा दे। तो जनाब ज़ैनब जैसे ही उसने कहा हुकूमत के बागी ये गुलाम है, कैदी बना के लाए गए हैं, इतना कहना था कि अली की शेर दिल बेटी को जलाल आ गया और जनाब ज़ैनब ने यजीद की तरफ देखकर एक जुमला का क्या कहता है यजीद, उसको यबनत तुलका, ओ खामोश हो जा हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे, खामोश हो जा हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। जनाब ज़ैनब ने इतना कहा। अब यजीद ने पलट के कुछ ना कहा, पलट के कोई जवाब नहीं दिया। सारे के सारे दरबार ने मुड़कर यजीद की तरफ देखा। हालात बदल गए, कंडीशन बदल गई, मामलात चेंज हो गए। सब ने पलट कर यजीद की तरफ देखा, देख कर कहा यजीद ये कौन बीवी है जो तुझे गुलामज़ादा कह रही है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में खड़े होकर यजीद के सामने, यजीद के दरबारियों के सामने, और जनाब ज़ैनब ने दो कारनामे किए। अगर अली साहिब जुल्फ़िकार है और अली की जुल्फ़िकार में दो तरफ से धार पाई जाती है जो इधर के दुश्मन को भी काटे उधर के दुश्मन को भी काटे, तो ज़ैनब अपने बाप की ज़ीनत है, ज़ैनब के लहजे की जुल्फ़िकार में भी दो धार पाई जाती है। ज़ैनब ने उस दौर के यजीद को भी मार डाला, मुस्तक़बिल के बिके हुए यजीद को भी मार डाला। गुलामज़ादा कहकर जनाब ज़ैनब ने हाल के यजीद को भी मार डाला, मुस्तक़बिल के यजीद को भी मार डाला। कैसे कैसे दलील सुनिएगा। यजीद के सामने खड़े होकर कह दिया ये गुलामज़ादा है। यजीद ने पलट के कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गया। इसका मतलब ये इस बात यजीद की खामोशी ये बात साबित करती है कि यजीद गुलामज़ादा था। पहला मकसद वहाँ तमाम हुआ। दूसरा मकसद, जनाब ज़ैनब की निगाह क़यामत तक आने वाले हर उस बिके हुए इंसान को देख रही थी जो अपने झूठे कलम से ये लिख रहा था कि करबला में दो शहजादों की जंग थी। करबला में दो शहजादों की जंग थी, करबला में दो शहजादों की जंग थी, करबला में दो शहजादों की जंग थी। जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए। जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खड़े होकर यजीद को गुलामज़ादा कह के बता दिया करबला में दो शहजादों की जंग नहीं थी, एक गुलामज़ादा था, दूसरा इमामज़ादा। एक गुलामज़ादा था, दूसरा इमामज़ादा था। जनाब ज़ैनब ने यह साबित कर दी, एक गुलामज़ादा था, दूसरा इमामज़ादा था। अल्लाह अकबर। दो खुतबे हैं। अली के घर की दो जीनतें साथ साथ चली, इमाम सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब औलिया मकाम। शाम के दरबार में पहुंचे, दोनों के खुतबे, इमाम सैयद सज्जाद का भी खुतबा, जनाब ज़ैनब औलिया मकाम का भी खुतबा, बीबी ने भी खुतबा दिया और इमाम सैयद सज्जाद ने भी खुतबा दिया। लेकिन दोनों के खुतबों में फ़र्क है, दोनों का एक ही मिजाज है, लेकिन शाम के दरबार में दोनों के खुतबों के उन्वान अलग अलग क्यों? सुनिएगा। इमाम सैयद सज्जाद के खुतबे का उन्वान तवल्ला, जनाब ज़ैनब औलिया मकाम के खुतबे का उन्वान तबर्रा। जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए। जनाब ज़ैनब के खुतबे का उन्वान तबर्रा है, इमाम सैयद सज्जाद के खुतबे का उन्वान तवल्ला है। दोनों के खुतबों के उन्वान अलग अलग इसलिए है, यजीद के दरबार में लोग पूछ रहे थे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और जनाब ज़ैनब ने क्या फरमाया? जनाब ज़ैनब ने फरमाया ये गुलामज़ादा है। यानी अब जिम्मेदारियां दो हो गई हैं। उन लोगों को ये भी बताना है कि हम कौन हैं, और सवाल करने वालों को ये भी बताना है कि ये कौन है। ये भी बताना है कि ये कौन है, ये भी बताना है कि हम कौन है। याद रखिएगा, इमाम सैयद सज्जाद ने तवल्ला करके बताया, जो आले मोहम्मद को नहीं जानते वो जानने लग जाए। जनाब ज़ैनब ने तवल्ला करके बताया, अरे जो बनी उमैया को नहीं पहचानते वो पहचानने लग जाए।
کو پہچاننے لگ جائیں، اس لیے کہ یزید کو ایک حاکم کی حیثیت سے شریف زیادہ سمجھ کر لوگ آئے تھے نا، جناب زینب نے یزید کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ یہ احسان خدا کی قسم جناب زینب کا، علی کی وہ بیٹی جو علی کے لیے زینت کا سبب بنی، علی کے لیے زینت کا سبب بنی۔ بی بی کے 27 القاب ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، 27 القاب ہیں نام کے علاوہ، ان میں سے چند بڑے مشہور ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ، دوسرا لقب عقیلہ بنی ہاشم، تیسرا لقب شریکۃ الحسین، چوتھا لقب بی بی کا باطلۃ کربلا۔ سنیے گا، پہلا لقب عالمہ غیر معلمہ، کیا مطلب؟ عالمہ غیر معلمہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی سے پڑھنا نہ سیکھا ہو، وہ عالمہ کہ جس نے کسی سے پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ جناب زینب کو آل محمد کے گھرانے کی ایک بیٹی کو ایسا لقب کیوں دیا گیا، عالمہ غیر معلمہ کیوں کہا گیا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ زینب کے نانا کو کچھ ایسے مسلمان کہ جن کی عقل کامل نہیں تھی نادانی میں کہہ رہے تھے رسول پڑھنا نہیں جانتے، رسول لکھنا نہیں جانتے، جناب زینب کے لیے عالمہ غیر معلمہ کہہ کے بتا دیا، ارے جس گھر کی بیٹیاں ایسی ہیں اس گھر کا نبی کیسا ہے؟ ارے جس گھر کی بیٹیاں ایسی ہیں اس گھر کا نبی کیسا ہے؟ دوسرا لقب عقیلہ بنی ہاشم۔ اللہ اکبر، فضیلتیں تمام ہو جاتی ہیں شہزادی کے اس لقب پہ آ کر، اس لیے کہ جناب زینب کا کیا لقب ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ کیا مطلب عقیلہ بنی ہاشم؟ عقیلہ بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کی عقل مند خاتون۔ پہلے غور تو کیجئے گا، بنی ہاشم بے وقوفوں کا خاندان نہیں تھا، بنی ہاشم وہ خاندان ہے کہ جس میں اللہ نے عقل کل کو اتارا ہے، اللہ نے عقل کل کو اتارا ہے، اس خاندان کو بنی ہاشم کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جس خاندان میں عقل کو تمام کر دیا، عقل جیسی نعمت کو رکھ دیا اور کائنات میں عقل کل اسی گھرانے کو قرار دیا، اس گھرانے کی بیٹی کیا کہلائی؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ جبکہ صنف نسوانیت کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے عقل کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن جناب زینب کے لیے کیا کہا گیا؟ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صنف نسوانیت سے ایک بی بی اٹھی کہ جس نے صنف نسوانیت کے لیے عقل کے متعلق ایک ایسا لقب پایا، عقیلہ بنی ہاشم۔ اگر عقل کو کسی خاتون کی طرف منسوب کیا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ دو ہی لفظ ہیں جو اس کے ساتھ رکھے جائیں گے، پہلا لفظ عاقلہ اور دوسرا لفظ عقیلہ۔ جناب زینب کو عاقلہ نہیں کہا گیا ہے، عقیلہ کہا گیا ہے۔ جناب زینب کو عاقلہ نہیں کہا گیا ہے، عقیلہ کہا گیا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ عاقلہ اس خاتون کو کہتے ہیں جو بہت سے مقامات پہ عقل سے کام لیتی ہے لیکن بعض جگہ پر عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بعض مقام پر عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن عقیلہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے، عقیلہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے جو ہر مرحلے میں، ہر وقت میں، ہر دور میں اپنی عقل سے کام لے۔ یاد رکھیے گا، اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس گھر کی صرف خاتون نہیں بلکہ اس گھر کے جو مرد ہوتے ان کی عقل بھی کبھی کبھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ لیکن زینب کو عقیلہ بنی ہاشم اس لیے کہا گیا
کہ ایک دن میں 72 جنازے دیکھے ہیں۔ صبح سے شام تک 72 جنازے دیکھے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے پڑوس میں بھی کوئی انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ میت کو دیکھتا ہے تب بھی اس کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن زینب نے 72 جنازے جانتے ہیں۔ ان 72 جنازوں میں زینب کے بیٹوں کے جنازے بھی ہیں، زینب کے بھائیوں کے جنازے بھی ہیں، زینب کے بھتیجوں کے جنازے بھی ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے، جناب زینب کو کیوں کہا گیا عقیلہ بنی ہاشم؟ عقیلہ بنی ہاشم اس لیے کہا گیا، سنیے، صبح سے شام تک 72 جنازوں کو دیکھا ہے زینب نے، 72 جنازوں کو دیکھا ہے زینب نے۔ لیکن 72 جنازوں کو دیکھنے کے بعد جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگائی گئی نا، کیوں کہا گیا جانتے ہیں؟ اس لیے عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا، جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی تو جناب زینب نے امام وقت سے مسئلہ پوچھا، میرے لال جل کے مر جائیں یا جان کا بچانا واجب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا شریعت کا اتنا خیال، دین کا اتنا خیال کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ بہت سی روایتیں کہتی ہیں کہ کربلا کے بعد نہ جانے کب پانی میسر ہوا ہے، نہ جانے کب پانی میسر ہوا ہے، لیکن کوئی روایت نہیں کہتی کہ علی کی بیٹی نے ایک وقت کی نماز تو قضا کیا ہو۔ پانی میسر نہیں تھا لیکن تیمم کرنے کے بعد نمازوں کو ادا کیا ہے۔ امام سید سجاد ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے، زین العابدین ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھا، جہاں آ کر انسانیت لرزنے لگتی ہے۔ شاعر نے قیامت کا ایک شعر کہا ہے، امام سید سجاد کے لیے شاعر کہتا ہے، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، خدا پہ اتنا یقین ہے ہم اپنا بھرا گھر لٹا چکے۔ اللہ اکبر، کیا منزل ہے امام سید سجاد کی، کیا منزل ہے جناب زینب اولیاء مقام کی۔ خدا کی قسم، جہاں آ کر انسانیت لرزنے لگتی ہے، جہاں آ کر انسان کی عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہاں پر یہ ہستیاں آگے بڑھتی ہیں اور آل محمد کے گھرانے کی وہ فرد سامنے آتی ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک ہمت بن جاتی ہے، ایک حوصلہ بن جاتی ہے۔ خدا کی قسم، جناب زینب اپنے بیٹوں کی میت کو دیکھنے کے بعد، اپنے بھائیوں کے جنازوں کو دیکھنے کے بعد، اور اس کے بعد بھی زینب کی عقل کامل طور پر جناب زینب، خدا کی قسم میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے ربط دوں مسائل کو اور کیسے ان منزلوں کو طے کروں، لیکن میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ یہ الوداعی زمانہ ہے عزاداری کا، یہ عزاداری کے آخری ایام ہے۔ ایک ہی جملہ کہوں گا، مسلسل میری بہنیں، میری مائیں، میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے مسلسل عزاداری میں مصروف رہے۔ محرم کا چاند نظر آیا تب سے لے کے اور اب تک مسلسل عزاداری میں مصروف رہے، لیکن یہ الوداعی زمانہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزا کا یہ آخری دور ہے۔ میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ میری بہنیں، میری مائیں، کہ جو جناب زینب کی بے ردائی پر آنسو بہاتی رہی، آج جب جناب سیدہ اور جناب زینب اس بستی سے رخصت ہوگی تو ایک ہی جملہ کہہ کے جائیں گی، اے بیویو تم سلامت رہو، سلامت رہو، اس لیے کہ تم نے ہماری بے ردائی پہ آنسو بہائے۔ عزا خانوں میں جو رونقیں تھیں اب وہ رونقیں نہیں رہے گی،
اس لیے کہ فاطمہ کا لال مہمان تھا، چلا جائے گا۔ لیکن جانتے ہیں جب جناب سیدہ ان رضا خانوں سے جاتی ہیں نا، ان رضا خانوں سے جاتی ہیں تو سال بھر کے لیے ایک ہی دعا دے کے جاتی ہے، عزادارو تمہارے بچے سلامت رہے، اس لیے کہ تم نے ہمارے کڑیل جوان کا ماتم کیا، ارے تم نے ہمارے بے کا وعدہ۔ اللہ تمہارے گھروں میں کبھی بھی غربت نہ پیدا کرے، اللہ تمہارے گھروں سے پریشانیوں کو دور کر دے، اس لیے کہ تم نے ہمارے پیاسوں کے نام پر پانی پلایا، تم نے ہمارے پیاسوں کے نام پہ سبیلیں لگائی ہیں، تم نے ہماری زینب کی چادر پہ آنسو بہائے ہیں، ارے تم نے ہمارے سجاد کی غربت پہ دہانے لگائی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، امام زمانہ آپ کے اس گریے کو قبول کرے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، کتنی سخت اور دشوار منزل تھی۔ کبھی تصور کرنا کہ جن عورتوں کو، جن بیویوں کو زینب نے پردہ کرنا سکھایا تھا، اگر زینب انہی کے سامنے بے پردہ آ جائے۔ بس ایک روایت کا سہارا لوں گا، مجلس کو تمام کر دوں۔ ابھی میں نے شام کے دربار کا منظر پڑھا، سنیے گا جب شام کے دربار میں داخل ہوئی ہے جناب زینب تو کیا کیفیت تھی۔ سوگ نامہ آل محمد کی روایت ہے، سوگ نامہ آل محمد کی روایت ہے۔ جانتے دربار شام اور بازار شام میں کتنا فاصلہ ہے؟ دربار شام اور بازار شام جو لوگ گئے ہیں شام انہوں نے دیکھا ہوگا۔ جن علماء نے اس روایت کو پڑھا اور اس کے بعد میں وہ شام زیارت کے لیے گئے تو بتاتے ہیں کہ ہم نے خود چل کے دیکھا ہے۔ روایت میں 40 قدم لکھے ہیں، وہ بتاتے ہیں یقیناً 40 قدموں ہی کا فاصلہ ہے، لیکن جانتے ہیں ان 40 قدموں کے فاصلے کو طے کرنے کے لیے علی کی بیٹی زینب نے کتنی اذانیں سنی ہے، کتنی اذانیں سنی ہے۔ ایک ہی جملہ کہتی تھی، میرے لال سجاد ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ تو امام سید سجاد نے پلٹ کے ایک ہی جملہ کہا، اے پھوپھی اماں دربار کو سجایا جا رہا، تو میرے لال کیوں؟ اس لیے کہ ارے جس کے سر کو کبھی سورج نے کھلا نہ دیکھا وہ زینب خود اپنے کھلے سر کو دیکھ لے، دربار میں شیشہ بندی۔ اجرکم اللہ۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شام کے اندر مولائے کائنات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں اتنی غلط فہمیاں بٹھا دی گئی تھی کہ علی معاذ اللہ دین کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے۔ اور جب اہل بیت کو قید کر کے شام لایا گیا تو یزید کی طرف سے منادی کی گئی تھی، ارے جسے علی کی اولاد سے بدلہ لینا، ارے وہ بازار شام میں آ جائے۔ اتنا جمع غفیر، اتنا بڑا مجمع، زینب جب قدم آگے بڑھاتی تھی، ارے کبھی کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی کھولتا ہوا پانی، ارے فاطمہ کی بیٹی رسول کی نوازے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیے گا مجلس تمام کر رہا ہوں۔ دربار میں داخل ہوئے، آگے امام سید سجاد ہے، ایک قدم پیچھے جناب زینب ہے، اور جناب زینب کے ایک قدم پیچھے جناب کلثوم ہے۔ جیسے ہی امام سید سجاد نے قدم رکھا دربار میں، ایک قدم پیچھے جناب زینب ہے۔ الوداعی زمانہ ہے، زینب کی اسیری پر، زینب کی بیردائی پر آنسو بہا لیجیے گا۔ پہلا قدم جیسے ہی جناب زینب نے رکھا، فوراً جناب زینب نے اپنے قدم کو وہی روک لیا، اگلا قدم آگے نہیں بڑھایا۔ ایک قدم پیچھے جناب کلثوم ہے، پلٹ کر جناب کلثوم سے ایک جملہ کہتی ہے، بہن کلثوم جو سامنے بیوی کھڑی ہے کیا تم اسے پہچان پا رہی ہے؟
جانتے جناب کلثوم نے پلٹ کے ایک جملہ کا، بہن زینب جب سے کربلا میں عباس کی شہادت ہوئی ہے میری آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ اے بہن میری آنکھوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ پھر بھی آپ بتائیے کون بی بی ہے؟ جناب زینب نے پلٹ کے کہا کلثوم ارے جس ہند کو ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا وہ سامنے چادر میں موجود ہے۔ ارے ہم بیرنا یزید کا دربار آج روکو۔ ہند سے کسی خاتون نے جا کر کہا تھا ہند تیرے شوہر کو باغیوں کے لشکر پہ فتح ہوئی ہے، کیا ان کا تماشا دیکھنے نہ جائے گی؟ ہند نے کہا جاؤں گی۔ ایک کرسی، اونچی کرسی رکھی گئی، چونکہ ہند حاکم کی زوجہ ہے، سوگ نامہ آل محمد کی روایت سنیے گا۔ ایک کرسی رکھی گئی، اس کرسی پر ہند بیٹھی۔ دربار کی کیفیت کو محسوس کیجیے گا، آگے آگے سید سجاد ہے، پیچھے جناب زینب ہے۔ امام سید سجاد آگے سے گزر گئے، ہند نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اب جب ہند کی کرسی کے سامنے جناب زینب آئی تو اب ہند نے خاتون سمجھ کر بات کرنا شروع کی۔ ہند نے روکا جناب زینب کو، روکنے کے بعد ایک جملہ کہا اے بی بی تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ جناب زینب نے پلٹ کے کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، ہند مدینے کے احترام میں اپنی کرسی پر بیٹھی نہ رہی، بس کرسی سے اٹھی اور کرسی سے اٹھنے کے بعد جناب زینب کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب لہجے کو بدلا، لہجے کو بدل کے کہتی اچھا بی بی تم مدینے کی رہنے والی ہے؟ کہا بی بی میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ پلٹ کے کہتی ہے اگر میں مدینے میں کسی گھرانے کی خیریت معلوم کرے گی تو کیا تم مجھے بتا دے گی؟ جناب زینب نے پلٹ کے کہا بی بی کس گھرانے کی خیریت معلوم کرے گی؟ پلٹ کے کہتی ہے ارے علی کا گھرانہ، فاطمہ کا گھرانہ، ارے مجھے بتا میرے آقا زادے کیسے؟ اے بی بی مجھے بتا میرے آقا زادے کیسے؟ کا کس کے بارے میں سوال کرے گی؟ ہند پلٹ کے کہتی ہے مجھے بتا میرا آقا حسین کیسا ہے؟ جناب زینب پلٹ کے کہتی ہے